یعنی جو دو فریق آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، ان میں سے ایک کے ساتھ آپ کی ذاتی رنجش ہے، کوئی پرانا غصہ ہے، پرانا غصہ ہے اس کے اوپر، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کرتے ہوئے وہ اپنا ذاتی غصہ یا اپنی ذاتی رنجش کو مد نظر رکھ کے اس کو رگڑا لگا دیں کہ یہ میری دار تھلے آ گیا۔ یہ بھی قرآن نے ناجائز فرمایا اور یہ کہا کہ جب فیصلہ کروانے کے لیے آگے پھر اپنا ذاتی اناد، اپنی رنجش، اپنا غصہ پیچھے چھوڑ کر عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورہ نمل میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اور اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنے کا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اور اللہ رب العزت فحش اور غلیظ باتوں سے منع فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بڑی اہم آیت جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے عدل کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ نمل کی آیت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ اللہ رب العزت جب کسی بستی کو تباہ فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی بستی کو اجاڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا تو ان کے جو امراء ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، ان کے اندر بے عدلی اور بے انصافی پیدا ہو جاتی ہے، بے عدلی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ فحق علیہم القول فدمرناها تدمیرا اور وہ حق گوئی سے حق کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی بیان فرما دی کہ جب اللہ رب العزت کسی بستی کو اجاڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی بستی کو تباہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ بے عدلی ہے۔ اب یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ ناانصافی اور بے عدلی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام جو ہے اس نے عدل پر زور دیا کہ عدل کیا جائے، عدل کیا جائے، عدل کیا جائے، اور کہیں پہ قسط بھی کہا، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ ناپ تول کے اندر قسط سے کام لو، یعنی کہ پورا پورا تھوڑا۔ عدل اور قسط یہ دو اسلام کے نظام ہیں۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا جتنا بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے۔ ان آیات کے مد نظر یہ 6-7 آیات پڑھی عدل کے متعلق، اس میں اللہ رب العزت نے عدل کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدل جو ہے اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں۔
اور اس پر بہتری کی ضرورت کیا ہے۔ دو نظام ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ایک کو انصاف کہا جاتا ہے اور ایک کو عدل کہا جاتا ہے۔ اسلام انصاف کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی انصاف کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ جو برٹش لا ہے ان کا نعرہ انصاف کا ہے۔ اسلام جو ہے یہ عدل کا حکم دیتا ہے اور عدل کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ انصاف یہ نصف سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا، یعنی آدھا آدھا تقسیم کرنا، اس کو انصاف کہا جاتا ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا دیا جائے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس میں بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا کیونکہ اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہے، بیٹی کا اس کی نسبت میں تھوڑا کم رکھا، آدھا رکھا اس سے، کیونکہ اس کے اوپر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا۔ تو یہ عدل ہے کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے۔ ایک بڑا اور ایک بچہ اگر ان کے درمیان روٹی کی تقسیم ہے تو انصاف تو یہ کہتا ہے کہ روٹی کے دو ٹکڑے کیے جائیں اور ایک بچے کو دیا جائے اور ایک بڑے کو دیا جائے، جبکہ عدل یہ کہتا ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر لیں، ایک بچے کو دے دیں، 3 بڑے کو دے دیں۔ تو جو اسلام کا نظام ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے، جس کا جتنا بنتا ہو اس کو اتنا ہی دیا جائے۔ اب عدل جو ہے یہ ظلم کا متضاد ہے، ظلم کا الٹ ہے۔ ظلم یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے علاوہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ مثلا جو پگڑی ہے اس کی جگہ سر ہے تو اس کو سر پہ رکھنا، اور جو جوتا ہے اس کی جگہ پاؤں ہے، اس کو پاؤں میں ہی ڈالنا عدل ہے۔ اگر جوتی سر پہ اور پگڑی پاؤں پہ باندھ لی جائے تو یہ ظلم ہے۔ اب عدل جو ہے اس کی ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ آیا کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہ ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آگے ہو، لم یلبسوا ایمانهم بظلم، تم اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مت ملاؤ۔ اب صحابہ کرام کے اندر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث تھیں جن کے اندر ظلم کی تشریحات کی گئی کہ والدین کے ساتھ ناانصافی ظلم ہے، بچوں کے ساتھ ناانصافی ظلم ہے، بیوی کے ساتھ ناانصافی ظلم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی یہ بھی ظلم ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ ناروا سلوک یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے اندر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لے کر آگے ہیں، ایمان کو قبول کر لیا، تو یہ جو ظلم کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ وہ
امن میں نہیں رہے گا پھر وہ اس کے لیے ہدایت نہیں ہے جو ظلم کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ تو یہ پہلا ظلم جو اللہ رب العزت کے حوالے سے ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ ظلم جو ہے وہ نہیں کرنا، اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ کیا اگر کسی کے ساتھ ہم کوئی زیادتی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ہی ظلم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں فرمائی، سورہ لقمان میں مذکور ہیں۔ ان میں یہ پہلی نصیحت تھی، یا بنیا اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو پہلا ظلم جو ہے عدل کا متضاد، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ عدل کرنے کا، اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا عدل اپنی جان کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ جو عدل کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری رات عبادت کرنا شروع کر دی اور دن کے وقت روزہ رکھ کر کام کاج، اور رات کو عبادت، دن کے وقت روزہ رکھ کے کام کاج، یہ آپ کی عادت مبارک میں شامل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے، آپ کو بلایا اور پوچھا کہ اے عبداللہ، کمزور ہوتے دکھائی دے رہے ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملات ذرا سخت چل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کس انداز میں شب و روز گزار رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو عبادت میں گزارتا ہوں، دن کے وقت روزہ بھی رکھتا ہوں، اور رزق حلال کی بھی تلاش کرتا ہوں، کام کاج بھی کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ عدل کرو، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں مت ڈالو جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ اپنے آپ کو اس اذیت سے نہ گزارو کہ جس کا تقاضا اللہ رب العزت نے کیا ہی نہیں، بلکہ یہ جو جان اللہ رب العزت نے دی ہے، جو صحت بخشی ہے، اس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ صحت کا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جسم جو ہے، جس میں خاکی، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ رب العزت نے تمہاری جانوں کو، تمہارے نفس کو خرید لیا، بأن لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تو ہمارا جو جسم ہے یہ ہمارا نہیں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے خریدا ہوا ہے، بأن لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تو اس کے اوپر ہم بیجا تصرف نہیں کر سکتے، اس جسم کو اذیت نہیں ڈال سکتے، کسی بھی طرح اس کو مسخ نہیں کر سکتے، اپنی حیثیت نہیں بدل سکتے، اپنا جینڈر نہیں بدل سکتے، اپنی شناخت نہیں بدل سکتے۔ جیسے وہ آج کل بل آیا ہوا ہے ٹرانسجینڈر کا، کہ مرد اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے عورت ہونا چاہیے تو وہ عورت بن جائے، اور
عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ مجھے مرد بننا چاہیے تو وہ مرد بن جائے. تو شریعت جو کہتی ہے کہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یہ اللہ نے خریدا ہے جنت کے بدلے میں. تو جو اللہ رب العزت کی زر خرید چیز ہے وہ تمہارے پاس بطور امانت ہے. تو امانت کے اندر خیانت کرنے والا مومن ہی نہیں ہے. جو منافق کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ان میں یہ ہے کہ اس کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو آپ جسم کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا اس کے اوپر چھریاں چلاتے ہیں تو یہ جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، جس کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں کہ اس کی امانت کے اندر یہ تصرف کیا، بلا وجہ خون بہا لیا اپنا یا بلیڈ مار لیا اپنے ہاتھ پہ، تو یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ عدل کا حکم دیتے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے اہل و عیال اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب سے عدل کا حکم فرمایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں مہمان ٹھہرے، آپ کے گھر تشریف لے کے گئے رات کو ٹھہرنے کے لیے. اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو فرمایا اور ساری رات عبادت ہی کرتے رہے. حضرت سلیمان فارسی سے کوئی کلام ہی نہ کیا، ان سے کوئی گفتگو نہ کی. جب صبح ہوئی تو حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجیے گا. تو عرض کی کہ بتائیے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اِنَّ لِرَبِّكَ حَقًّا، تجھ پر تیرے رب کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیرے نفس کا بھی حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حق والے کو اس کا حق پہنچاؤ. مطلب یہ تھا کہ تم ساری رات عبادت کرتے رہے اور باقی کسی کی خبر نہیں کی. تو جو اہل و عیال ہیں ان کا بھی حق تھا. جو مہمان گھر میں آیا ہوا اس کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہے، اسے وقت نہیں دیا، تو آپ کے وقت کا وہ بھی مستحق تھا، تو اس کو بھی وقت دینا یہ لازم تھا، ضروری تھا، لیکن نہیں دیا. اور اب جو مہمان ہیں شریعت میں شرعی طور پہ مہمان وہ 3 دن ہے. 3 دن کے بعد شرعی طور پہ وہ مہمان نہیں رہتا، ویسے ہی وہ رہنا چاہے تو یہ ان دونوں کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی طور پہ ان کو میں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنا جائے، کیونکہ جو شریعت ہے وہ مہمان نوازی کا حکم دیتی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کو عام معمول سے ہٹ کے تواضع کی جائے، اس کو بہتر انداز میں کھلایا جائے. عرب کا جو بدو کلچر ہے، ابھی بھی عرب میں جو بدو رہتے ہیں، آپ ان کے گھر میں داخل ہو جائیں، دستک دیں اور ان کے گھر میں داخل ہو جائیں، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کدھر آ گئے، وہ مہمان نوازی شروع کر دیں گے. وہ آپ کے سامنے پانی پیش کر دیں گے، کھانا پیش کر دیں گے، آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیں گے. مہمان سمجھ کر وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے کہ یہ کون آ گیا ہمارے پاس، وہ مہمان نواز ہے اس اعتبار سے. 3 دن کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں خیریت سے. 3 دن کے بعد، پہلے 3 دن اس سے یہ پوچھتے ہی کہ آپ ہمارے گھر میں آئے کیوں، پھر 3 دن خدمت کرنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں. تو وہ صحیح بالکل شریعت کے اوپر عمل پہ رہے، اتباع کر رہے ہیں. تو اب یہ حضرت سلیمان فارسی نے جو فرمایا یہ حضور علیہ السلام تک پہنچا. یہ معاملہ کس طرح حضرت ابو دردہ کے گھر حضرت سلیمان فارسی گئے اور وہ عبادت میں مصروف رہے. تو حضرت سلیمان فارسی نے یوں ان کو فرمایا
کہ تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے کہ آرام بھی نہیں کیا بالکل، اور تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان نے بالکل ٹھیک کہا، سلیمان فارسی نے یہ جو بات فرمائی یہ بالکل بجانب حق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق بھی بندے کے اوپر لازم کیا، اس کے نفس کا بھی حق ادا کرنا لازم کیا، اور اس کے عزیز و اقارب کا بھی حق اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا۔ اب حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں صوم وصال ملتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے، روزے رکھنا شروع کر دیے، اور اس انداز میں کہ بغیر سحری کے اور بغیر افطاری کے، یعنی بس سحری کے لیے کوئی 2 گھونٹ پانی یا افطاری کے لیے 2 گھونٹ پانی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بغیر کھائے پیے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا یہ عمل دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں اور بغیر کھائے پیے، تو انہوں نے بھی اس طرح روزے رکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی انداز میں روزے رکھنے شروع کر دیے کہ وہ سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے، افطاری میں بھی کچھ نہیں کھاتے۔ جب 2-4 دن گزرے تو صحابہ کرام مسجد میں آتے ہیں، تو چلنے میں دشواری ہے، دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی اس طرح گر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم لوگوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں، تم سبھی کمزور نظر آ رہے ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ روزے رکھ رہے تھے بغیر سحری اور بغیر افطاری کے، اسی طرح ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے کہ حضور علیہ السلام کی یہ سیرت پہ عمل ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایہم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کہتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو تم اس طرح کے روزے نہ رکھو۔ حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ تم روزے سحری اور افطاری کے ساتھ ہی رکھو اگر کسی نے نفلی بھی رکھنی ہے۔ تو گویا یہ اپنی جان کے اوپر ظلم تھا، اس کو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرما دیا۔ تو اب اس کے بعد جو اگلا عمل آتا ہے، شروع میں نے آیت پڑھی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ کسی کو اللہ رب العزت یہ منصب عطا فرماتا ہے کہ وہ مسند عدالت پہ بیٹھتا ہے۔ مطلب ایک گلی محلے کا جھگڑا ہے، 2 گھروں کا جھگڑا ہے یا 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے کسی شخص کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے حضور قرآن مجید نے اور حضور علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا ذاتی غصہ، ذاتی اناد تمہارے عدل کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اب ہم جب اپنا عدالتی نظام دیکھتے ہیں، عدالت بھی عدل سے ہی ہے، بنیادی طور پہ عدل ہی اس کا مادہ ہے۔ عدل کے حوالے سے میں نے یہ گزارش کی کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا دے دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اب اس انصاف کو دیکھتے ہوئے، اس عدل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا نظام نہیں، کیونکہ جو ہماری عدالتیں، ان میں اگر کسی کو عدل چاہیے تو اس کے پاس کروڑ اتنی دولت ہونی چاہیے، وہ جس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لدی ہوتی تھی، اتنا خزانہ ہو، عمر اس کی نوح علیہ السلام کے برابر ہو، 1000 سال سے اوپر، اور صبر جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام جتنا ہو۔
یہ تین چیزیں ہوں تو پھر عدل کا ہم تقاضا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ یہاں سے عدل مل جائے گا، کیونکہ بوڑھے ہو جاتی ہیں لوگ عدالتوں کا چکر لگا لگا کر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عدالتوں میں ہونے والا کام ہے، یہ عدالتوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرتی طور پہ دیکھیں، جو فیصلے ہم عدالتوں سے باہر کرتے ہیں ان کے اندر عدل کے تقاضے کتنے پورے کرتے ہیں؟ کیا ہم دو فریقوں میں سے کسی ایک کی طرف لچک نہیں لے جاتے جو ہمارا پسندیدہ ہوتا ہے، جس نے کوئی بچپن میں ہمارے اوپر نیکی کی ہوتی ہے تو ہم اس کو یاد رکھتے ہوئے عدل کرتے ہیں اور لچک اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسی کو نوازتے ہیں۔ یا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے تو اس کی زیادتی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرتے ہیں، اس نے میرے ساتھ وہ برا عمل کیا تھا، اب اس کا انجام ہی بدل لے تو پھر اس کی حق تلفی کر دی۔ تو یہ بھی شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی منع کیا۔ اور جو آخر میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت جب کسی بستی کو تباہ فرماتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ رب العزت جب ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، وہاں کے جو عمراء ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بے عدلی آتی ہے، بے ضابطگی پیدا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کفر کے اوپر یہ دنیا قائم رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا نہ ہو، تاریخ میں کئی مثالیں ایسی موجود تھی کہ جب اس کائنات میں کفر ہی کفر پھیل گیا تو کفر کے اوپر قائم رہی، لیکن جب بے عدلی آئی ان کے اندر، نا انصافی آئی، نہ روا سلوک آیا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو جو بے عدلی ہوتی ہے یہ اگر ایک گھر میں ہے تو وہ گھر تباہ، اگر ایک محلے میں ہے تو وہ محلہ تباہ، اگر ایک معاشرے میں ہے تو وہ معاشرہ تباہ، اور اگر ایک ملک میں ہے تو وہ ملک تباہ۔ یہ بنیادی وجہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جو تباہی کی ابتدا ہے وہ آہستہ آہستہ یوں شروع ہوتی ہے۔ الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، الو کو کہ یہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بستی اجڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ تباہ پرستی ہے اور من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، خدا ساختہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو منحوس پیدا نہیں فرمایا۔ یہ ہماری خود ساختہ ایک تشریح ہے کہ الو جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بستی اجڑ جاتی ہے۔ تو کہیں پہ ایک کبوتر اور کبوتری اڑتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بستی اجڑی ہوئی ہے اور ایک درخت پہ الو بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کبوتر بولا کہ یہ الو ہے نا، اس بستی میں بیٹھا ہوا، یہ دیکھو بستی اجڑ گئی۔ اب اس الو کے کان میں آواز پڑی اور وہ اس نے بلایا کبوتر کو بھی اور کبوتری کو کہ ایک گزارش میری سنتے جائیے گا۔ آگے وہ دونوں، اس نے ان دونوں کو ساتھ لیا، کبوتر اور کبوتری کو ساتھ لیا، اور اس بستی کا جو حاکم تھا اس کے پاس لے گئے، اور الو نے وہاں پہ جا کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کبوتری ہے اس کے پاس، یہ تو میری بیوی ہے، یہ کبوتر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب کبوتر وہاں پہ بل بلا رہے کہ بھائی ہم توڑتے ہوئے جا رہے تھے، اس نے بلایا یہاں لے آیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ الو نے مضبوط دلائل دیے اور حاکم نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الو کی بات ٹھیک ہے۔ کبوتر رو رہا ہے، اب باہر نکلے تو الو نے اس کبوتر سے کہا کہ بستیاں الوؤں کی وجہ سے نہیں اجڑتی، الوؤں کی وجہ سے بستیاں نہیں اجڑتی، اس طرح کے فیصلہ کرنے والوں کی وجہ سے بستی اجڑتی۔ تو اب ہمارا جو حشر ہے وہ دیکھیں کہ ہم اپنی
نا انصافی، اپنی بے اعتدالی کو، بے عدلی کو الو کے اوپر داغ رہے ہوتے ہیں کہ ان الوؤں کی وجہ سے بستیاں اجڑ رہی ہیں. ہم نے اپنا آپ تو ٹھیک نہیں کیا. تو اس عمل کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنا آپ ٹھیک کیا جائے. ہر ایک بکر ہمارے جو سرکاری ادارے ان میں فارغ رہنے کے پیسے لیے جاتے ہیں، فارغ رہنے کے پیسے اور کام کرنے کی رشوت، یہ عام ہے. جی عام ہے. کہیں بھی کوئی کچھ کام کرنا پڑ جائے کسی محکمے میں، وہ پیسوں کے بغیر ہوتا نہیں. اگر آپ کسی ہسپتال میں جاتے ہیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. ایک بندہ آتا ہے، وہ لائن کراس کر کے سب سے آگے آ کے پرچی بناتا ہے اور سب سے پہلے وہ ڈاکٹر سے مل رہا ہے. 150 بندہ لائن میں کھڑا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ یہ ایم ایس کا پروٹوکول ہے. اس کو ایم ایس کا پروٹوکول ملا ہوا ہے. کیوں ملا ہوا ہے؟ اس نے ایم ایس کو 5 کلو دیسی گھی بھیجا تھا. تو یہ بے اعتدالی تھا. وہ باقی 150 انسان تھے. جب تک یہ ختم نہیں ہوتی، اب گناہ و ثواب بکتے ہیں، مان لیجیے جناب بکتے ہیں. دور تھا کہ غریب بکتے تھے، اب عزت معاب بکتے ہیں. دل کے کہتا نہ تھا، دل کے کہت سنتا نہ تھا کسی کی بات، اب دل بھی خانہ خراب بکتے ہیں. تو جب نیچے سے لے کر اوپر تک سب لوگ بک رہے ہیں، عدل بک رہا ہو، اس کا اجڑ جانا یہ کوئی مطلب کہ غیر مقبول بات نہیں کہ جو سمجھ نہ آئے کہ یہ قرضہ کیوں چڑھا ہوا ہے ملک کے اوپر، یہاں کا نوجوان بے روزگار کیوں ہے، یہاں پہ معاشی بحران کیوں ہے، یہاں پہ آفات اتنی کیوں آتی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، یہ کیوں ہے؟ تو اس کیوں کا جواب بڑا معمولی سا ہے کہ بے اعتدالی ہے، عدل نہیں ہے.